اس کا فائدہ کیا ہے کہ بات دوسروں تک آسانی سے پہنچتی ہے، بات سمجھنے والا آسانی سے سمجھتا ہے، پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کو گفتگو اچھی لگتی ہے، بات میں دلکشی اور خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم الانسان البیان وفضلہ بالعقل واللسان وجعل الكلمة وسيلة للتواصل بين العقول والجنان۔ أيها الأفاضل الأخيار، إن التعبير هو المرآة الصافية التي تعكس ما في نفوسنا من أفكار ومشاعر، وهو الجسر الذي نصل به إلى الآخرين فنؤثر فيهم ونأخذ منهم۔ التعبير ما هو؟ التعبير هو وسيلة الإنسان ليظهر ما في قلبه وعقله بالكلام أو الكتابة۔ یہ انسان کا ایک وسیلہ ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کی بات کو، دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیال کو کلام یا تحریر کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ التعبیر الجمیل ما ہوا؟ خوبصورت تعبیر کیا ہے؟ هو الكلام المرتب الواضح يحمل معنى صحيحا ويؤثر في السامع او القاری۔ ایسا کلام جو واضح ہو، مرتب ہو، بامعنی ہو، سننے والے اور پڑھنے والے کے دل پر خوشگوار اثر ڈالے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ بات دوسروں تک آسانی سے پہنچتی ہے، بات سمجھنے والا آسانی سے سمجھتا ہے، پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کو گفتگو اچھی لگتی ہے، بات میں دلکشی اور خوشگواری پیدا ہوتی ہے، ادب اور زبان میں مہارت بڑھتی ہے۔ تو آج ہم ایک نئی تعبیر شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلے بھی تعبیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تعبیرات کے ذریعے سے کلام جاندار بنتا ہے، خوشگوار بنتا ہے۔ تو آج ہم ایک نئی تعبیر کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک مثال سے واضح کرتا چلوں کہ تعبیر سے معنی میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک جملہ ہے الشمس مشرقۃ، سورج نکلا، سورج طلوع ہوا، اس کا یہ معنی ہے۔ اگر اسی جملے کو ایک تعبیر میں ڈھال کر پیش کریں تو کیا خوبصورتی آتی ہے، ذرا دیکھیے۔ الشمس ترسل اشعتها الذهبیہ وتملأ الکون نورا ودفئا، کہ سورج اپنی سنہری کرنوں کو بکھیرتا ہے اور کائنات کو روشنی اور حرارت سے بھر دیتا ہے۔ بات وہی ہے لیکن دونوں کے حسن میں، خوبصورتی میں فرق آ چکا ہے۔ آئیے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور ایک تعبیر شروع کرتے ہیں۔ تعبیر آپ کی اسکرین پر آ چکی ہے، دیکھیے کیا تعبیر ہے۔ حامد لیس لہ علاقۃ بک، لیس لہ علاقۃ، اس کو میں نے سرخ رنگ دیا ہے۔ اس تعبیر کو لے کر ہم بہت سے جملے بنائیں گے، ذرا دیکھتے جائیے۔ تو لیس لہ علاقۃ، تو جملے کو سمجھ لیجئے پہلے۔ حامد، حامد، لیسا نہیں، لہو، لہو میں ہو ضمیر یہ لوٹ رہی ہے حامد کی طرف۔ اگر حامد کو ہٹا کر کوئی اور نام آئے مؤنث تو لہو کی بجائے لہا ہو جائے گا، اور اگر پیچھے جمع کا ذکر ہو تو لہم ہو جائے گا، تو وہ ضمائر کی تبدیلی مرجع کے حساب سے ہوگی۔ بکا آپ کے ساتھ، با حرف جر ہے، کاف ضمیر مخاطب کی ضمیر ہے، تو اس کاف کو بھی ہٹا کر آپ اور ضمائر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسماء بھی استعمال کر سکتے ہیں، پورا جملہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ابھی فی الحال شروع میں مختصر بات سمجھیے کہ حامد لیس لہ علاقۃ بکا کیا ترجمہ ہے، آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے کہ حامد کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جس چیز سے تعلق نہیں اس کو آخر میں با کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اگر درمیان سے لیسا ہٹا دیں تو پھر معنی مثبت ہو جائے گا کہ حامد کا آپ سے تعلق ہے۔ انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو حامد لیس لہ علاقۃ بکا، تو میں اس کو عربی میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کے معنی کو مزید، تاکہ عربی جاننے والے بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ حامد کأنہ فی جانب وانت فی جانب آخر فلا یجمعہما رباط ولا علاقۃ، کہ آپ کہیں اور ہیں، حامد کہیں اور ہے، تو ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ حامد کأنہ فی جانب وانت فی جانب آخر فلا یجمعہما
رباطن ولا علاقتن۔ تو یہ جملہ ہے، ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اب بی کا یہاں سے کاف ضمیر کو ہٹا دیں تو ایک نیا لفظ ہم شامل کرتے ہیں، آپ کی اسکرین پر آ چکا ہے، بالتجارہ۔ تو حامد لیس لہ علاقۃ بالتجارہ، کیا مطلب؟ حامد کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حامد کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انگریزی میں ٹرانسلیشن موجود ہے، عربی میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ حامد معزول عن التجارہ وخال من ای صلۃ بہا، کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل الگ ہے تجارت سے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ آپ تجارت کی جگہ پر کچھ اور لگا دیں، حامد لیس لہ علاقۃ بالطب، کہ حامد کا طب سے، میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بالطب کو ہٹا کر آپ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، خالد لیس لہ علاقۃ بالطب، خالد کا طب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو عربی میں واضح کر دوں، خالد بعید عن الطب، طب سے بہت دور ہے، ومنفصل عنہ، اس سے جدا ہے، الگ ہے، انفصالا تاما، مکمل طور پر خالد کا طب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خالد لیس لہ علاقۃ بالطب کا کیا معنی بتایا؟ خالد بعید عن الطب منفصل عنہ انفصالا تاما۔ اسی طرح ایک اور جملہ دیکھیں، احمد لیس لہ علاقۃ بالسیاسہ، سیاست، احمد کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انگلش میں ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں۔ کیا جملہ ہے؟ احمد لیس لہ علاقۃ بالسیاسہ، کیا مطلب ہے؟ اس کو عربی میں واضح کرتا ہوں۔ هذه الجملة التي ذكرتها احمد ليس له علاقة بالسياسة، هذه الجملة تدل على ان احمد بريء من السياسة ولا يهتم بها ولا يتدخل في شؤونها۔ الجملة التي ذكرتها هذه تدل على ان احمد بريء من السياسة ولا يهتم بها ولا يتدخل في شؤونها۔ تو یہ اس کی عربی میں وضاحت ہو گئی ہے۔ اب میں ایک مؤنث نام کے ساتھ یہ تعبیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جملہ ہے، فاطمۃ لیست لها علاقۃ بالریاضہ، فاطمۃ لیست لها علاقۃ بالریاضہ۔ فاطمہ مؤنث نام ہے اور لہو کی بجائے لہا ہو گیا، فاطمۃ لیست لها علاقۃ بالریاضہ، ریاضہ ورزش، کھیل۔ تو کیا ترجمہ ہے؟ فاطمہ کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ای فاطمۃ لیست مرتبطۃ بالریاضہ ولا تتصل بها فی ای شیء۔ یہ اس کا عربی میں نے واضح کر دیا معنی۔ اب آپ کی مشق کے لیے چند جملے میں اسکرین پر ترتیب دے رہا ہوں، بلکہ خاکہ بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ لیس لہ علاقۃ، اس سے پہلے بھی آپ اپنی پسند کا نام ذکر کریں اور بعد میں بی کا، تو با کے ساتھ یہاں بھی اپنی مرضی کی چیز لگائیں تاکہ اس جملے کی اچھی طرح مشق ہو جائے اور یہ تعبیر اچھی طرح دماغوں میں رچ بس جائے، تاکہ ہمیں اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی اٹکن پھٹکن، رکاوٹ، سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو دیکھیں، لیس لہ علاقۃ، لیس لہ علاقۃ، اور اس کو پھر لیست لہا علاقۃ، لیست لہا علاقۃ کے ساتھ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز سمجھ لیں، 3 تعبیریں آپ کی اسکرین پر لکھی ہیں، تو وہاں کچھ تبدیلی ہے، دیکھیں، لیس لک علاقۃ، تو لیس لک، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کس چیز سے؟ با کے ساتھ لگاتے جائیں۔ آپ نے مخاطب سے کہنا ہے کہ آپ کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیسے کہیں گے؟ لیس لک علاقۃ بالتجارہ۔ آپ نے سامنے والے سے کہنا ہے کہ آپ کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لیس لک علاقۃ بالدراسہ۔ آپ نے کہنا ہے سامنے والے سے کہ آپ کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ طب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لیس لک علاقۃ بالطب۔ آپ کا پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھانا، ٹیچنگ، تو آپ کہیں گے لیس لک علاقۃ بالتدریس، یہ سامنے والے کے لیے۔ اگر سب سے کہنا تو لیس لکم کہہ دیں، آگے وہی بالتجارہ، بالہندسہ، بالطب۔
اپنے بارے میں کہنا ہے لیس لی علاقہ تنبی کا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سب کو شامل کرنا ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں لیس لنا علاقہ تنبیکم، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعبیر اس انداز سے مختلف ضمائر بدل کر، مختلف اسماء بدل کر آپ اس کی بار بار مشق کریں۔ عربی تحدث تکلم آئے گا بولنے سے، اگر آپ بولنے میں سستی کریں گے تو عربی سپوکن نہیں آئے گی، سمجھ شاید پیدا ہو جائے، کیونکہ بولنے سے چیزیں راسخ ہوتی ہیں اور بولنے سے ہی مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم بولیں گے نہیں، عربی زبان سے مناسبت نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے کا کیسے مزہ آئے گا، احادیث کی عبارتوں سے کیسے ہمیں لطف حاصل ہوگا؟ تو مناسبت نہیں ہے۔ ہاں، صرف نحو پڑھی ہے، قواعد جانتے ہیں، لیکن نہ بولنے کی وجہ سے اجنبیت ہے، تو اس لیے قرآن کا وہ سرور، وہ مزہ، وہ لطف، نماز پڑھتے ہوئے وہ لطف کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا ارشاد فرماتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ قواعد پڑھنے والوں کو بھی مزہ نہیں آتا اس وجہ سے کہ نہ بول کر مناسبت پیدا نہیں ہوتی، تو بولیں گے مناسبت پیدا ہوگی اور پھر ہمارا قرآن و حدیث سے صحیح معنوں میں دل لگے گا اور اس کی سمجھ آئے گی۔ تو اب دیکھیں میں نے چند چیزیں لکھی ہیں، تو بنا ہمارے ساتھ، یعنی لیس لک علاقۃ بنا، بنا ہمارے ساتھ، بی فاطمہ تا فاطمہ کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بی اسرتنا ہماری فیملی کے ساتھ۔ تو یہ کافی سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آگے مزید اسماء بھی لکھے ہیں، بالتجارہ، بالہندسہ، ہندسہ انجینئرنگ، بالدرس سبق، بالمطالعہ مطالعہ، بالدنیا دنیا، بالحقیقہ حقیقت، جتنی مرضی نام لگا دیں، بالدیانہ، بالصداقہ، اسی طرح بالریاضہ، باللعب، اور بہت سے الفاظ آپ کے دماغ میں ہوں گے۔ اس کے لیے اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں، تو اگلی کلاس کا انتظار کیجئے، بہت جلد آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔